جو مزید معاملات ہیں وہ آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ دیکھیں فوری طور پہ تو میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں معروف کہ اس وقت پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، انڈسٹریل کمیونٹی ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے ہندوستان کی ہے، وہ سارے لوگ پریشان تھے کہ بلین آف ڈالر جو ہے نا وہ اس وقت لگا ہوا ہے کہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ادارے کیسے ٹھیک کرنے ہیں، اور سب کو لگ رہا تھا کہ یہ خدا نہ خواستہ لڑائی تھوڑی سی آگے گئی تو سارا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یہ اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ جس کو سائی آف ریلیف کہتے ہیں نا، وہ ایک قسم کا آیا کہ یہ جنگ بند ہوئی ہے، اب نئے سرے سے لوگ اکانومی کی طرف، فائنانس، بزنس، ٹریڈ کی طرف جائیں گے، اور پھر ایک اس جھٹکے کے بعد یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے میرا خیال ہے ان ملکوں کے لیے جہاں پہ کانفلکٹ ایریاز ہیں، ویسے تو کم ہی رہ گئے، ہم ہی زیادہ رہ گئے ہیں، یا مڈل ایسٹ ایک ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی اب یہ ہوگا کہ بھی جی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیا جائیں، اصل چیز ہے اکانومی حالات کو ٹھیک کرنا، اور یہ کورونا کے بعد پھر یہ امریکہ میں رجیم چینج کے بعد صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ خراب ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب کے ٹیرف نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے، اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ چیزیں اور خراب ہوگی، اور جنگ کا سما بنتا ہے تو اور معاملات خراب ہوں گے۔ الحمدللہ اس سے معاملہ ٹل گیا، اب فوکس جائے گا واپس ٹریڈ انڈسٹری کی طرف، اور ہماری حکومت تو بار بار یہ کہہ رہی تھی، ہمارے پہ اسحاق ڈار صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کی، انہوں نے کہا پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا لڑائی کرنا، ہم تو اسٹرگلنگ اکانومی ہے، ہم تو اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی عرصے سے خراب ہے، اللہ کر کے معاملات تھوڑے سے ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم جنگ میں چلے جائیں گے، ہمیں کوئی پاگل ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم نے اس کو ڈینائی کیا۔ اب یہ بھی بات آہستہ آہستہ ارباب و معروف آپ دیکھیں یہ ثابت ہوگی، یہ پتہ چل جائے گا کہ پہلگام واقعی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا، انہوں نے خود کروایا، ساری دنیا ان کو کہہ رہی تھی کہ جناب آپ ہمیں بتائیں، اس کے ثبوت دیں، اور آج لیٹسٹ آپ نے تیمور روس کا دیکھ لیا، اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ کہتی ہیں پاکستان کی اس بات میں وزن ہے کہ ہندوستان شفاف اپنا تحقیقات کے لیے تیار ہو، اگر وہ نہیں بتاتا کہ جناب ہم نے پروف نہیں ہمارے پاس ہے کہ پاکستان نے کرایا، تو میرا خیال ہے سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابی ہوئی ہے، پاکستان کا ملٹری کے محاذ پہ بڑی بھرپور کامیابی ہوئی ہے، اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج ماروق اور ارباب جتنی قوم یونائٹڈ ہے، الحمدللہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ساری قوم بلا کے اکٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی ہم یہ ہندوستان کے خلاف اکٹھے ہوں گے، یہ ہمیں جو بلی کر رہے ہیں، یہ جو ایک فاشسٹ رجیم وہاں پہ قائم ہو گئی ہے، اس کے آگے ہم نے نہیں کھڑا ہونا، اس کے نیچے نہیں لگنا، ہم نے اس کی بات نہیں سننی، تو الحمدللہ یہ پاکستان کی ہر سطح پہ ون ون سچویشن بنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ون ون سچویشن بنی ہے۔ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا ہے اس نے احتشام صاحب کی خبر پہ مہر ثبت کر دیا، بتا دیا ہے کہ یہ خبر بالکل صحیح تھی، اور ہم نے سب سے پہلے بول نیوز اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے، 4:30 بجے سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے، کہا جا رہا ہے کچھ دیر کے بعد اعلان ہوگا، لیکن ارباب اگر دیکھا جائے اوور آل اچھی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہی طریقہ بھی تھا، جنگ کا تو ہمیشہ صرف نقصان ہی ہوتا ہے، اور جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوتا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جب صبح کا آغاز ہوا، جس طرح پاکستانی کارروائیاں تھیں، ایک کے بعد ایک کامیابی پاکستان کو حاصل ہو رہی تھی، تو جب بھارتی افواج کی ترجمان بھی آئیں اور انہوں نے ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ایک بیک فٹ پر ہمیں محسوس ہوئی، تو اس وقت سے اندازہ یہ ہونے لگا تھا کہ اب وہ ممالک جو کہ تھوڑا سا ٹلٹ رکھتے ہیں امریکہ انڈیا کی طرف، ان کو کہا جائے گا کہ آپ انٹروین کریں اور اس معاملے کو رکوائیں، چونکہ اب نقصان انڈیا کا ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس پچھلے 2-3 ہفتے میں پہلگام واقعے سے سلسلہ شروع ہوا، جو بھی مقاصد تھے بھارت کے وہ 1% بھی اس کا حاصل نہیں کر سکا، اس کے بعد پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، پھر پاکستان پر ایک کے بعد ایک مس ایڈونچرز کیے گئے، اور ہر اس مس ایڈونچر کا بڑا بھرپور جواب پاکستان نے دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سیز فائر کو جو کیا گیا ہے یہ کن ٹرمز پہ ہوا ہے، آہستہ آہستہ جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ کیا کیا معاملات اب اس میں وہ دیرینہ مسائل، وہ کانفلکٹس جو کہ طویل عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان چلتے چلے آ رہے ہیں، کیا ان پر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا پھر یہ ایک سمپل بس ڈی ایسکیلیشن کو اس میں طے کر لیا گیا ہے۔ تو ابسا کومل اور عادل عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابسا، پہلے اس پر آپ کمنٹ کر دیجیے گا کہ اب جو ڈی ایسکیلیشن کی ٹرمز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوں گی، اس سیز فائر کی کتنی سگنیفیکنس تھی، آج محسوس تو ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، چونکہ اب بھارت 2-3-4 قدم پیچھے ہٹ رہا تھا، اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ ممالک جن کا ٹلٹ تھوڑا سا بھارت کی طرف ہے وہ آئیں گے اور اس معاملے کو انٹروین کر کے اب رکوانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہوا بھی وہی ہے۔ اس کو مکمل سیز فائر ہی میں سمجھتی ہوں سمجھا جائے، کیونکہ یہ امریکہ کا اس میں جو کردار ادا کرنا ہے بیچ میں ایک ثالثی کا، وہ تو ایک چیز ہے، اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو منوا کر اور اس کے بعد بھارت کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ایگریشن سے پیچھے ہٹیں اور بات چیت کے رستے کے اوپر آئیں۔ اب بیچ میں ایک فیس سیونگ ان کو پرووائڈ کی گئی، اگر امریکہ نے بیچ میں ایک کردار ادا کیا، ورنہ یہ اسی انداز میں اگلے 2-4 دن چلتا رہتا، اس کے بعد کیا ہی پوزیشن رہ جاتی بھارت کی۔
پاکستان نے خدا کا شکر ہے کہ اپنی ایک پوزیشن آف پاور سے، جس طرح ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے اس سے پہلے، فاتحانہ پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس پوزیشن کے اوپر یہ سیز فائر تک ہم پہنچے ہیں. یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے. یہ دونوں ممالک بہت بڑی آبادی والے ممالک ہیں، بالخصوص پاکستان کے وہ عوام جو پرامن ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ یہاں پر مبارکباد کے مستحق ہیں پاکستان کی افواج، تو بالخصوص جن کے لیے پورے پاکستان میں مائیں دعائیں کر رہی تھیں کل سے، ان کے ساتھ پورے ملک کی دعائیں تھیں. ساتھ ہی حکومت وقت اس وقت جو ان کا ایک کنڈکٹ رہا، پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں رکھنا اور بین الاقوامی کمیونٹی سے انگیج کرنا. تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان کے تمام سول سوسائٹی، وہ طبقات، مذہبی ہمارے اسکالرز، سب کی طرف سے ہماری افواج کو جو ہے ان کا ساتھ دیا گیا، موٹیویٹ کیا گیا اور بات کی گئی، پاکستان کے عوام کو مخاطب کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر وہی پاکستان کے عوام، میڈیا اگین، ہم نے ایک پرامن، سویلائزڈ، سنجیدہ اور دنیا کا ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے پچھلے 2-3 دن میں. اور میں سمجھتی ہوں اس پہ پورا پاکستان، بالخصوص ریاست پاکستان، مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن اس میں یہاں پر بے شک اگر سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، جن ہمارے معصوم بچوں کو، لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ ضرور پاکستان جو ہے، اس کا یہ جو ہم نے آپریشن شروع ہوا آج، وہ اسی بدلے کے لیے تھا. بے شک یہ سیز فائر ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں پاکستان نے رہتے وقت کے لیے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے کہ ہم خواہش آج کے بعد بھی امن کی ہی غالباً کریں گے. ہمارے سفرا کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گی. جو بات ہوتی ہے ڈپلومیٹکلی بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو کمزوری قطعاً نہ سمجھا جائے. بلی والا جو ایک رویہ بھارت کا تھا، اس کو بہت سبکی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مودی کے لیے اب آگے چانسز ان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر، ان کے الیکشن کے اندر اس کو استعمال کرنے کے ختم تقریباً ہو چکے ہیں. اتنی بری منہ کی کھائی ہے مودی نے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. عادل کیا کامنٹ کریں گے؟ اس سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ڈی ایسکیلیشن کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے، جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہیے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم اتنا تو ہوا کہ سیز فائر ہوا، باقی معاملات بھی طے ہو جائیں گے. لگ رہا ہے کتنی جلدی ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ پروسیس کیسے آگے بڑھے گا؟ میں اس سے پہلے اس پر کامنٹ کروں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بگ کانگریچولیشنز احتشام صاحب فار بریکنگ دس بگ نیوز. اور یہ بول کے ویورز کے لیے بھی ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بول ٹی وی نے بریک کی ہے. یہ بہت بڑی خبر تھی. اس سے پہلے کہ یہ کسی اور جگہ پر جاتی، یہ بریک ہوئی ہے بول نیوز پر. اب میں آتا ہوں ذرا اس کے اصل بیک گراؤنڈ کی طرف. دیکھیں، اصل مسئلہ یہی تھا. مسئلہ کیا تھا کہ پاکستان چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آگے آئے اور یہ جو ٹینشن 22 اپریل سے سٹارٹ ہوئی ہوئی تھی، اس کو کم کرانے میں اپنا رول پلے کرے. کئی کنٹریز نے انڈیا سے بات کی، لیکن انڈیا یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا. اسی طرح پھر پاکستان نے اپنے برادر ممالک سے بات کی، وہ تیار نہیں تھے. دیکھیں، میں ابھی جنوری میں ریسنٹلی امریکہ میں اوٹ ٹیکنگ سیریمنی پہ جب یو ایس میں تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو اس وقت بہت ساری آبزرویشنز، بہت سارے پروگرامز میں نے کیے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس کے اندر ہم یہ بار بار بتا رہے تھے کہ اس وقت جو سب سے بڑا ڈائلیما امریکنز کو ایز اے سپر پاور فیس کرنا پڑ رہا ہے دنیا میں، اور خود ان کے سٹیزنز کو بھی، وہ یہ تھا کہ امریکہ ڈیٹیچ ہوتا جا رہا تھا، امریکہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا تھا. امریکہ سپر پاور کے طور پہ جو میڈیشن کرانے کے لیے دنیا میں مشہور تھا، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، وہ خود کو کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی ٹریڈ وار کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر رہا تھا. اور ٹھیک ہے کہ ٹرمپ اینٹی وار ہیں، انہوں نے یوکرین کے معاملے میں بھی کوشش کی، لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ امریکہ اس طرح سے، جس طرح پاسٹ میں ہم نے دیکھا، اگر ہم پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھ لیں، لاسٹ 70 ایئرز امریکہ ہیز پلیڈ اے وائٹل رول. امریکہ بہت ساری چیزوں میں انٹروینشن کرتا رہا ہے انڈو پاک میٹر کے اندر، لیکن اس بار امریکہ بہت زیادہ ایک ایسا جیسچر دے رہا تھا کہ اگر آپ کو بس